جو اصل بات ہے، جو صحیح بات ہے، وہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کا ایک کرائٹیریا ہے۔ ہم لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، جس طرح ہم نہیں مانتے ایسے مسیحی بھی نہیں مانتے، یہودی بھی نہیں مانتے۔ سب یہ سمجھتے ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ آپ یہود سے پوچھیں، آپ مسیحیوں سے پوچھیں کہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ اسی چیز کی اللہ نے نفی کی ہے کہ بھائی یہ اسلام کسی کی میراث نہیں ہے کہ کسی خاندان میں پیدا ہو گئے تو جنت میں نے تمہیں فار گرانٹیڈ دے دی، کرائٹیریا پورا کرو گے تو یہ ہوگا۔ تو یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ لوگ اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ کرائٹیریا کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مذہبی شناخت کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، اس لیے کوئی بھی ہلنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان، آپ یقین جانیں، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے شعور میں یہ بات ہے کہ کچھ بھی کر لیں ہم، اللہ میاں تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کریں گے لیکن جنت تو ہماری ہے۔ اور ہمیں تو یہاں تک بتا دیا گیا کہ اگر تم مستحق ہو گئے ہو جہنم کے، تب بھی تمہارے پیغمبر قیامت کے دن کچھ لڑائی جھگڑا کر کے تمہیں وہاں سے بچا کے لے جائیں گے۔ تو ہمیں تو یہ تصورات دیے گئے، بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے۔ چلیے میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، ایک سوال کرتا ہوں اس کے صحیح غلط سے ہٹ کے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، ایک شخص پوری زندگی ایک نماز نہیں پڑھتا، ایک روزہ نہیں رکھتا، فرض تھا اس پہ حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اسی طریقے سے اللہ کی جو شرعی حدود ہیں کسی کی پاسداری نہیں کرتا، شناختی کارڈ پہ مسلمان لکھا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے دنیا سے، تو رخصت ہونے کے بعد اس میں اور ایک غیر مسلم میں نتیجے کے اعتبار سے بتائیے کیا فرق ہے؟ یعنی غیر مسلم اسلام کا انکار کر رہا ہے، ایک شخص اقرار کرنے کے بعد، یہ تو اس سے زیادہ بڑا جرم ہے کہ بھائی تمہیں تو معلومات تھی اس بات کی کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنا تھا، پھر بھی انکار کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا، بڑا جرم ہے نا۔ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اتنا سا مال بھی ہوگا تو دکھا دیں گے۔ میں آتا ہوں شفاعت پہ بھی سمجھا دیتا ہوں، آؤں گا اس پہ انشاءاللہ، لیکن پہلے اصول میں باتوں کو سمجھیں، دماغ کو صاف کریں۔ آپ مجھے بتائیے کہ مجھے اگر کوئی شخص خبر دے کہ تم جو کچھ کرو پیغمبر تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں نکال کے جنت میں لے جائیں گے، تو ذرا مجھے بتائیے کہ پھر اس کائنات میں اس پورے امتحان کا مقصد کیا ہوا؟ یعنی میں دنیا میں اگر کسی بچے کو یہ کہوں کہ دیکھو ایگزامینیشن ہال میں جانا، کسی سوال کا کوئی جواب مت لکھنا اور ہر جواب پہ کراس لگا کے بیٹھ جانا، بے فکر رہو، والد صاحب یہاں کے ایگزامینر ہیں، آخر میں آ کے تمہیں پاس کروا دیں گے۔ یعنی میں مسلمہ اخلاقیات پر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کبھی، اور ہم اس کو عقیدے کی بنیاد بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ تو اب آئیے شفاعت کے اس تصور پہ۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے سفارش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ یہ سارے لوگ جو کہتے ہیں، یہود کا ذکر کر کے بتایا، مسیحیوں کا ذکر کر کے بتایا کہ ان کا تصور ہے کہ قیامت میں ہمیں یہ لوگ بچا لیں گے، کوئی شفیع، کوئی ناصر، کوئی حامی مددگار نہ ہوگا ان کا۔ اللہ تعالیٰ سے صرف قیامت میں وہی بات کریں گے پیغمبر جو ٹھیک بات ہوگی، اور وہی بات کریں گے جس کی رحمان اجازت دے گا، اور جب وہ بات کریں گے تو یہی بات کریں گے کہ جی جو بندہ ہے اس کے اندر رجوع، اس کے اندر انابت، اس کے اندر جھکاؤ، اس کے اندر توبہ اور اس کے اندر غلطی پر ندامت کا جذبہ موجود تھا، ہم یہ سفارش کر رہے ہیں کہ اس کی چھوٹی موٹی گناہوں سے درگزر فرما کر اس کو جنت میں لے جا۔ دنیا میں جب ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں تو اس میں بندے میں انیشیٹو ہونا چاہیے۔ میرے پاس کوئی آتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے نوکری پہ لگا دیں، کسی کو کہیے، وہ بندے کو معلوم ہی نہیں ہے اور میں بیٹھ کے سفارش کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے شفاعت کا پورا تصور جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہاں کوئی آواز بھی نہیں نکال سکے گا اللہ کے اس قانون کے خلاف، اور پیغمبر جو بات کریں گے حق اور انصاف کی بات کریں گے۔ تو شفاعت یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی گناہ کرتے چلے جائیں اور آخر میں پیغمبر ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں۔ شفاعت یہ ہے کہ پیغمبر سفارش کریں گے لیکن میرٹ پہ کریں گے، اور میرٹ پہ قبول ہوگی اور میرٹ پہ رد ہوگی۔ یہ کفار مطلب جو یہود و نصارہ ہیں، آپ اس طرح پہچانتے ہیں جس سے اپنی اولادوں کو پہچانتے، اس کے باوجود بھی انکاری ہیں، اور اللہ نے خود فرماتے ہیں کہ انکاری ہے، جو حضور پہ ایمان نہیں لائے گا اس کے جنت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیسے کریں کہ ابھی جو کفار ہیں وہ جائیں گے جنت؟ آپ کو کیسے معلوم؟ وہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے ان کے سامنے تو پیغمبر نے دعوت پہنچا دی،
یعنی پیغمبر کو کہا جا رہا ہے نا، یہ جو دعوت آپ کی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اس وقت کے لیے نہیں۔ دعوت تو قیامت تک کے لیے ہے، یہ دعوت ان تک پہنچ چکی ہے کہ نہیں پہنچی، اس کا جواب تو وہ دیں گے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے دعوت پہنچا دی۔ رسول اللہ نے تو پہنچا دی، رسول اللہ نے تو دعوت پہنچائی نا، اور دعوت کن تک پہنچائی؟ جو آپ کی امیڈیٹ آڈینس ہیں ان تک پہنچائی نا رسول اللہ نے۔ آپ نے کہا پہنچاتے رہے۔ نہیں، وہ تو ہم پہنچائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر کی ایک آڈینس ہے، ان آڈینس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے، صرف یہ نہیں کہا جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد اگلی بات بھی کی ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم، تم نے پہنچانا ہے ان کو جہنم میں بھی قتل کر کے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی، اِنَّ هَٰذِهِ الْأُمَّةَ أُمَّةً مَرْحُومَةً، یہ میری قوم ہے جس میں مجھے میری بعثت ہوئی ہے، ان پہ اللہ نے بڑا رحم کیا ہے، عَذَابُهَا بِأَيْدِيهَا، ان کا عذاب ان کے ہاتھوں سے آئے گا۔ قرآن نے بھی بتایا ہے اللہ ان کو انہی کے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اِنَّ هَٰذِهِ الْأُمَّةَ أُمَّةً مَرْحُومَةً عَذَابُهَا بِأَيْدِيهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الشِّرْكِ فَيُقَالُ هَٰذَا فِكَاكُكَ فِي النَّارِ، ان کو دنیا میں ان کے ہاتھوں سے عذاب دیا جائے گا، اور پھر قیامت کے دن ان میں سے ہر شخص کو پیش کیا جائے گا، اور کن کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ رسول اللہ کے ساتھیوں کے سامنے، اور کہا جائے گا یہ جہنم سے تمہارا فدیہ ہیں، اگر تم نے ان پر یہ عذاب نافذ نہ کیا ہوتا تو تم جہنم میں چلے جاتے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، پورا قانون بیان کریں۔ پورا قانون یہ ہے کہ ان کو پھر مارنا ہے، اعلان کریں نا پھر آج باہر نکل کے، جی ان لوگوں کو کہ میرا دین کہتا ہے میں نے تمہیں مارنا ہے، یہ بھی تو کہتے ہیں کہ کوئی حصہ نہیں ہے جو انکاری ہیں، اس کو بھی لیتے ہیں، اس پہ آتے ہیں ابھی۔ پہلے ہم کنسسٹنٹ رہیں گے اپنی بات میں، کنٹرڈکشن نہیں کریں گے، اس پہ بھی آ جائیں گے، ان کے ساتھ جو حصہ ہوگا۔ پہلے تو اس بات کو ہمیں کوالیفائی کرنا ہے کہ اگر ہم قرآن کی اس ہدایت کو جنرلائز کر رہے ہیں تو ہدایت تو پوری یہ ہے، جب کوئی چیز جنرلائز ہوگی تو شروع سے آخر تک جنرلائز ہوگی، جب اسپیسیفائی ہوگی تو پھر ہمیں اس میں جا کر سمجھنا ہے کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ یہ جرم ہے، جرم کہ کوئی شخص اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں مسیحی ہوں، میں یہودی ہوں، اور پھر رسول اللہ کا جانتے بوجھتے انکار کرے، جرم ہے، اس کی بنیاد پر وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کو تو میں نے بیان کیا، اپنی گفتگو میں بیان کیا، اس سے آگے کی ایک بات بیان کی، کون شخص انکار کر رہا ہے، رسول کی موجودگی میں تو فیصلہ ہو جاتا ہے، اور فیصلہ ہونے کے بعد عذاب آ جاتا ہے، اور عذاب ہونے کے بعد دنیا سے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ اب قیامت میں اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم قیامت میں اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کرے کہ جی میں تو رسول اللہ کی دعوت سے واقف ہی نہیں تھا، یہ جو ابھی آپ نے ایک بات فرمائی نا، قرآن تو پہنچ چکا ہے، بھئی قرآن پہنچ چکا ہے ابلاغ کے ذریعے، اس کے دل میں کیسے پہنچ چکا ہے؟ ہمارے کردار کو کیسے پہنچے گا؟ ہاں، وہ تو جیسے بھی پہنچے گا اس کو پہنچائیں گے۔ سوال اصل میں یہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن موجود ہے، مجھ سے کسی صاحب نے پوچھا کہ جی قرآن تو موجود ہے، سب تک پہنچ چکا ہے، وہ تو جانتے پوچھتے انکار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھئی آپ کو اسٹرانومی کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ کہنے لگے نہیں مجھے تو نہیں پتہ۔ میں نے کہا گوگل پہ تو سب کچھ موجود ہے، کیوں نہیں پتہ آپ کو؟ پڑھا ہوا گوگل پہ؟ کہنے لگے نہیں وہ جا کے دیکھنا پڑے گا نا۔ تو میں نے کہا یہی یہاں پر بھی ہوگا بھائی، قرآن تو موجود ہے، جا کے دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، یہ عمل اس نے کرنا ہے۔ تو یہ عمل اگر وہ نہیں کرے گا تو اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر دے گا، میں تو نہ اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، نہ اس کو جہنم میں لے کے جا رہا ہوں، اپنا معاملہ وہ خود طے کروائے گا۔ جرم ہے پیغمبر کا انکار، جرم ہے قتل کر دینا، اور قرآن نے بتایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اور قرآن نے یہ بھی بتایا کہ جو پیغمبر کا انکار کرتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ کس نے انکار کیا اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت جو 7 ارب لوگ موجود ہیں ان کے دلوں کے اندر اتریں، اور دلوں کے اندر اترنے کے بعد وہ فیصلہ جو اللہ نے قیامت میں کرنا ہے، اللہ کا کام آپ دنیا میں کرنا شروع کر دیں۔ تو ہمارا ذمہ کیا ہے؟ ان تک دعوت پہنچانا، نہ ہم ان کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں، نہ جہنم کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، ہم ان کو کرائٹیریا سمجھا رہے ہیں۔ اور اللہ یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو اس کرائٹیریا پہ وہ نہیں، تمہیں بھی پرکھوں گا میں، اور تم نے ایمان لانے کے باوجود کرائٹیریا پورا نہ کیا تو کسی قومی شناخت کی بنیاد پہ جنت میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ جی